ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو یہ میں نے کل کپڑے دھوئے تھے اور مسلسل رات تک بارش ہوتی رہی ہے، ہلکی 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 گلشن سائڈ پہ۔ تو یہ جو میرے کپڑے دھلے ہوئے تھے تو میں نے ان کو کمرے میں ہی رکھ دیا تھا۔ اچھا، یہ جو فولڈنگ یہ ہوتی ہے نا بچوں کی، جو لٹکانے والے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس کو بتائیں اس کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو فولڈنگ ہے نا، یہ بہت اچھی رہتی ہے ویسے، جو بھی ہے اس کا نام مجھے بھی یاد نہیں آ رہا۔ تو یہ اس لیے اچھی رہتی ہے کہ نا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اس کو آپ کہیں بھی کیری کر کے لے کے جا سکتے ہیں، اس میں کتنے ہی کپڑے آپ کے آ جاتے ہیں، بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی اس پہ سے اتنے کپڑے اٹھائے ہیں، میں نے کل کمرے میں ہی کپڑے لٹکا دیے تھے سارے، جس طریقے سے تھوڑی بہت جگہ ملی تھی، ٹراؤزر پینٹیں وغیرہ یہ سب چیزیں، اور پھر سو گئے تھے سب۔ یہ تو کمرے میں تھوڑی گرمی بھی تھی، مگر جب مسلسل بارش ہو رہی تھی تو تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ تو بچوں کی جو ہے سمر ویکیشن کی چھٹیاں ہو رہی ہیں ختم، اور بچوں کا ٹائم آ رہا ہے کہ وہ اسکول جائیں، وہی ٹیوشن وہی مدرسہ۔ اور سمر ویکیشن میں بچے بیچارے سمر ویکیشن کا کام ہی کرتے رہے، بچوں کو اپنے لیے ٹائم ہی نہیں ملا۔ جو آخری ویک رہ گیا، اب لاسٹ ویک رہ گیا ہے چھٹیاں ختم ہونے کا، سمر ویکیشن کا، اور یہ جون جولائی تو ویسے ہی بہت گرمیوں میں گزرا۔ تو اب میں یہی کہوں گی کہ آپ بھی اپنے بچوں کو تھوڑے ہفتے کی چھٹی دیں، گھمائیں پھرائیں، اور اس کے علاوہ بچوں کو لیٹ نائٹ جاگنے دیں، تھوڑی مووی ہو جائے، تھوڑا برنچ ٹائم ہو جائے، تھوڑا رات کو اسنیکس ہو جائیں، اور بچوں کو تھوڑا ٹائم دیں کہ بچے خوش ہوں، آخر کا ہفتہ بہت زیادہ انجوائے کریں بچوں کے ساتھ۔ موسم بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ جائیں سی ویو سمندر وغیرہ ساحل پہ، اور جا کے انجوائے کریں خوب اپنی فیملی کے ساتھ۔ کام تو ہوتے رہیں گے، کام تو ختم نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں ہم بھی صبح سے لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی کپڑے بچے چلے گئے ہیں مدرسے، اور یہ کپڑے سمیٹ رہے ہیں۔ چھوٹی بیٹی میری سو گئی ہے، بس سونے کی کوشش ہی کر رہی ہے، مگر ڈرامے کر رہی ہے دکھانے کے لیے کہ یہ سو رہی ہے، مگر سو نہیں رہی۔ کپڑے لگا رہی ہوں میں طے کہ بچوں کے آنے سے پہلے کپڑے طے بھی لگ جائیں اور سارے کام بھی میرے ختم ہو جائیں، اور بچوں کے لیے کچھ بنا بھی لوں کہ بچے آ کے کچھ برنچ ٹائم ہو جائے، کچھ کھا لیں آ کے۔ کیونکہ دوپہر میں جو تھا انہوں نے تھوڑے سے میں نے کل آلو والے چاول بنائے تھے، جو انہوں نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور جلدی سے مدرسے چلے گئے، کیونکہ مدرسے جانے میں ان کو دیر ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو بس جلدی جلدی کھلایا اور بس وہ تیار ہو کے چلے گئے۔ جلدی جلدی کیے میں نے کپڑے طے۔ میں اپنی بیٹی دکھاتی ہوں آپ کو کہ وہ کیسے ڈرامے کر رہی ہیں، سونے کو دکھانے کے لیے تو سو رہی ہیں، مگر میں ان کو ہلایا بلایا تو یہ مسکرا رہی ہیں، اور یہ دیکھیں آنکھوں پہ جو ماتھے پہ سلوٹ ہے ان کی، اسی وجہ سے کہ ان کو نیند نہیں آ رہی ہے، ڈرامے بازی کریں گے، دیکھیں مسکرا رہی ہیں۔ باہر کی طرف دیکھیں، باہر کتنا سناٹا خاموشی ہو رہی ہے، کیونکہ بچے نہیں ہیں گھر میں۔ تو اب میں فارغ ہو گئی تھی ان کاموں سے، تو میں نے سمیٹ دیے سارے کپڑے، تو میں نے بولا جلدی جلدی اب میں آلو کو چھیلوں، کہ میں آلو چھیلنے سے پہلے نا دھوتی نہیں ہوں، کہ دھونے کے بعد بھی ہاتھ میں نا ہلکی سی مٹی وغیرہ لگتی محسوس ہوتی ہے ایسی، تو میں نہیں چھیلتی، دھوتی نہیں ہوں۔ تو ابھی میں بغیر دھوئے چھیل رہی ہوں آلو چھیلنے کے بعد نا یہ تھوڑا سا آلو خراب تھے کہ نکال دیا میں۔ آلو چھیلنے کے بعد میں اس کے فرائز بناؤں گی، اس کو پہلے اس کو آلو چھیلنے کے بعد اس کو دھو کے پھر فرائز بناؤں گی، ٹھیک ہے؟ اب جو میں چھیل رہی ہوں نا، اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے میں لیفٹ ہینڈ استعمال کر رہی ہوں اپنا، کیونکہ میں لیفٹی ہوں، میں سیدھے ہاتھ سے کام کر ہی نہیں سکتی، مجھ سے زیادہ ہوتا ہی نہیں سیدھے ہاتھ سے کام۔ اور میرا جو چھوٹی بیٹی ہے دوسرے نمبر پہ ابھی، وہ بھی لیفٹی ہے۔ تو جب میری شادی ہو کے میں ادھر آئی تھی تو صحیح تھا سب ماحول، شروع میں شادی کے بعد ایک لڑکی کا جو فیملی ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، لڑکی بہت کچھ سوچ کے آتی ہے کہ میں نئے گھر جاؤں گی، میں ایسے کروں گی، میں ویسے کروں گی، میں سب کو خوش رکھوں گی، سب کا خیال رکھوں گی۔ ہر لڑکی جو ہوتی ہے نا اپنی طرف سے بہت سی خواہشیں، بہت ارمان لے کے جاتی ہے کہ میں سب کے ساتھ اچھا رہوں گی، کسی کو مجھ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ آخر میں جا کے آپ کو سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے، لوگ آپ سے پریشان بھی ہوتے ہیں، آپ کو ٹیز بھی کرتے ہیں، آپ سے بہت کچھ کرتے ہیں، بہت مسئلے مسائل ہیں آپ کو جھیلنے پڑتے ہیں، دیکھنے پڑتے ہیں۔ اسے شادی کے بعد بہت زیادہ آپ کو نا خیال رکھنا پڑتا ہے ہر چیز کا، کہ ہر کوئی خوش رہے۔ اب دنیا کا یہ دستور ہے کہ آپ جتنا بھی کوشش کر لیں کہ ہر کوئی آپ سے خوش رہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ سے ہر وقت، تو کوئی بھی آپ کسی کو ہر وقت نہ خوش نہیں کر سکتے، بھلے جتنی بھی آپ کوشش کر لیں۔ اس لیے کوشش یہی کریں کہ آپ اپنے آپ کو اپنی سیٹسفیکشن کے لیے سب کا خیال رکھیں، سب کو دیکھیں، کسی کے پیچھے کسی کی کوئی برائی نہ کریں، کسی ایک کے ساتھ زیادہ بنا کے مت رکھیں، سب کا خیال رکھیں، سب کو برابر رکھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر مت سمجھیں، آپ اپنا جو ہے دوسروں پہ ڈیپینڈ نہ ہوں، اپنے تمام کام خود کریں، آپ کو آتے ہیں تب بھی کریں، نہیں آتے سیکھیں پھر کریں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔
ہر چیز آپ کو اپنے جو پیرنٹس کے گھر آپ سیکھتے ہیں، آپ کو نئے سرے سے آ کے اپنے سسرال میں سیکھنا پڑتا ہے۔ ان کے کھانے کا ڈفرینٹ اسٹائل ہوتا ہے، ان کے پکانے کا ڈفرینٹ اسٹائل ہوتا ہے، ان کے رہنے سہنے کا ڈفرینٹ اسٹائل ہوتے ہیں، تو آپ کو وہ سب چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں، تھوڑا ٹائم آپ کو دینا پڑتا ہے۔ شروع شادی میں ہی آپ کو اپنا ذرا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنا آپ دینا پڑتا ہے، اپنے سسرال والوں کو اپنا ٹائم دینا پڑتا ہے، پھر آگے جا کے آپ کو جو ہے اپنے لیے ٹائم ملتا ہے۔ اور بندہ پتہ نہیں بہت زیادہ انسان نا شکرا ہے، اس کے بعد ہر چیز ہونے کے باوجود وہ نا شکری کرتا ہے اللہ کی، پتہ نہیں کیوں، مگر یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں مقرر رکھی ہوئی ہے۔ تھوڑی سروائیو کرنے کے بعد، تھوڑے مشکلیں جھیلنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ تمام نعمتوں سے، تمام چیزوں سے نواز ہی دیتا ہے انسان کو، جو چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے۔ میں نے بھی اپنے ٹائم شادی کے 7 سال اپنے سسرال والوں کے ساتھ گزارے، بہت اچھے بھی تھے، بہت برے بھی تھے، سب اچھا ہوتا ہے، ہر کسی کے گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو وہ اس ٹائم بہت اچھے طریقے سے گزارا بھی، سنا بھی، سنایا بھی۔ تو اب یہ ٹائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اسباب بنا دیے کہ ہم اب معاشرہ سے اپنے نیچے پورشن میں شفٹ ہونے جا رہے ہیں۔ مورل آف دا اسٹوری یہی ہے کہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں جھیلنی پڑتی ہیں، برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور کچھ کیا کہتے ہیں ایک چپ سو سکھ والا حساب ہے۔ کچھ جگہ میں نے وائس ریکارڈ کی ہے اور کچھ جگہ میں نے ولاگس کے ساتھ وائس کی ہے، تو بہت زیادہ چینج ڈفرینٹ ہے دونوں وائس میں، کہیں بہت زیادہ لاؤڈ ہے، کہیں بہت زیادہ سلو، تو پلیز کمپرومائز کریں آج اس بار ویڈیو میں۔ اچھا، جو میں نے یہ دوسری دفعہ میں چپس ڈالی ہے، یہ کچھ اس طریقے سے پک رہی ہے، دیکھنا اس کا کلر کتنا اچھا آئے گا۔ جو پہلی چپس تھی وہ میری تھوڑی لال ہو گئی تھی، بہت زیادہ جل گئی تھی، وہ اس وجہ سے جل گئی تھی کہ میں جو تھی اپنی ان لاز کو ٹائم دے رہی تھی، اپنے ساس میری بیٹھی ہوئی تھی ان کو ٹائم دے رہی تھی، ان کے ساتھ بات کر رہی تھی، تو اسی وجہ سے ان کو دیکھتے وہ میرا جو ہے دھیان سارا ان پہ تھا، تو اسی وجہ سے کہ چپس تھوڑی سی میری جل گئی۔ اور صحیح ظاہر سی بات ہے، جب آپ نے موبائل ہاتھ میں لے کر ولاگنگ بھی کر رہے ہیں آپ، اور ساتھ بڑوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو پھر تھوڑا بہت میس ہو ہی جاتا ہے اس طریقے سے۔ تو اور ویسے بھی بڑے جو ہیں ہمارے، ان کو کہاں پتہ ہے موبائل میں کیا کر رہی ہے، تو وہ بھی اکثر غصہ کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو بھی دیکھنا، وہ غصہ بھی برداشت کرنا، پھر آپ کو گھر کے کام بھی کرنا، پھر آپ کو بڑوں کو بھی دیکھنا، تو وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اب میری بیٹی ہو گئی تھی، اٹھ گئی اور یہ رو رہی تھی کہ مجھے واش روم جانا ہے، مجھے پشی آئی ہے، تو میں نے اس سے پھر پوچھا ہے کہ آپ کو پشی آئی ہے؟ پہلے بولی نہیں، پھر بولی، میں نے بولا پھر پشی آئی ہے؟ تو کہہ رہی ہے ہاں مجھے پشی آئی ہے۔ اب یہ 2 سال کی، دیکھیں میں نے کتنی اچھی ٹریننگ دی ہے اپنے بچوں کو کہ وہ ڈائریکٹ واش روم میں جا کے پاٹ پہ بیٹھ کے پشی کریں گی۔ اب میں نے ان کو بولا کہ اگر پشی آئے گی چلو واش روم چلتے ہیں، تب یہ کہیں گی اچھا مما۔ اب یہ پینٹ خود اتاریں گی، شارٹ اتاریں گی، چڈی اتاریں گی، اور یہ جا کے واش روم میں جائیں گی۔ اب یہ دیکھیں جو میں چپس ڈال کے کی تھی، میری کچھ اس طریقے سے گولڈن براؤن ہو گئی ہے ہیں، اور یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اور یہ کرسپی بھی ہے اس والی چپس سے، تو دکھنے میں لگ رہی ہوگی کتنی نرم ہے۔ تو یہ اب میں اس کو دونوں کو مکس کر دیتی ہوں، مکس کرنے کے بعد کچھ ایسے حالات ہیں چپس کے، اب ان دونوں کو مکس کر کے بلیک پیپر اور سالٹ ڈالوں گی میں اس کے اندر، اور جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا۔ بلیک پیپر اور سالٹ ڈال دیا، کچھ اس طریقے سے اس کے تاثرات تھے فرائز کے، تو کالی نیلی پیلی ساری مکس ہو کے بنی، کھانی تو تھی ہی ہم نے۔ اب اس کے علاوہ میں نے ڈریسنگ کی ہے اس کو ٹرے میں، تو کیچپ مایو کے ساتھ ہی، جو کہ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اب بچے بھی آنے والے ہیں، میں نے اس کی ڈریسنگ کر دی ہے، اس کے ساتھ میں ٹینک بناؤں گی اور یہ بچوں کو سرو کروں گی۔ اور اب یہ میرا ٹینک بھی بن گیا تھا، بچے بھی آ گئے تھے۔ بیٹے نے مجھے بولا کہ مجھے باٹل میں ڈال کے دو جوس، جو کہ وہ پی رہا ہے، اور بیٹی نے مجھے بولا کہ مجھے نا فیڈر میں ٹینک ڈال دو، جبکہ سب سے چھوٹی بیٹی کا ان کو چاہیے تھا ٹینک فیڈر میں، تو میں نے ان کو، چھوٹی سی بیبی ہے نا یہ، تو میں نے ان کو فیڈر میں ٹینک ڈال دی ہے، اور اب یہ فرائز کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ اور یہ میرے بیٹے نے گرا دیا جوس، جس کو میں نے ابھی صاف کرنا ہے۔ اب یہی کام رہ جاتے ہیں پورا دن، بچوں کو دیکھتے رہو، صفائی کرتے رہو، گند ان کا سمیٹتے رہو، اپنے بچے اب کیا کریں، کرنا ہی ہے کام، تو کرنا ہی پڑے گا۔ اب جو یہ وائس ریکارڈ ہے، پیچھے بچے ہیں، بچے شور کریں گے، تھوڑی سی وائس کو نا تھوڑا اوائڈ کریے گا بچوں کی، تو آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ کوئی بھی کوئریز ہوں، کوئی بھی کامنٹس ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں۔ نا بڑی بھابھی، مطلب کہ جس کو کہہ سکتے ہیں، میں بھابھی بولتی ہوں، ایسی جٹھانی لوگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی سب سے چھوٹی والی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتے ہیں پٹر پٹر کی دکان ہے۔ یہ بہت زیادہ انجوائے کراتی ہے، مطلب کہ ان کے گھر میں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں کوئی بچہ ہے چھوٹا۔ ہاں جی بتاؤ، آپ کا نام کیا ہے؟ نور۔ آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 2 اچھا 2 کلاس میں پڑھتی ہو، بولا میں ابھی اسکول جاؤں گی۔
ابھی اسکول جائے گی. ابھی نا اس نے ابھی جیسے ابھی جون جولائی کی ختم ہوں گی نا چھٹیاں, تو ان کی ماما نے ان کو نا اسکول ڈالنا ہے, نرسری یا KG1 میں ڈالیں گے. چلیں دیکھیں گے کس حساب سے کون سی کلاس میں جاتی ہیں, پھر بتاؤں گی میں آپ کو. اور بتاؤ آپ کیا کرتی ہو پورا دن؟ اچھا کھیلتی ہو. اور کیا کھاتی ہو آپ؟ کھانا کیا کھاتی؟ کیا کھاتی؟ چیز. دیکھا ہماری بچی کو چیز کھانے کا شوق ہے, نہ ان کو دودھ پینے کا پتہ ہے, نہ ان کو کھانا کھانے کا پتہ ہے, بس چیز. وہ دیکھا خود ہی بچے کو کیسا ہی کیا ہے کسی نے, بچے من کے سچے. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں, تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹل دین بائے.